السلام علیکم۔ ہم نے جماعت پنجم کی اسلامیات کے MC سٹارٹ کیے ہوئے تھے۔ پارٹ 1 میں ہم نے 56 MC دیکھ لیے تھے۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 2 جس میں 57 MC ہے کہ قبائل اوس و خزرج کا مذہب کیا تھا۔ تو قبائل اوس و خزرج کا مذہب تھا وہ ہمارے پاس یہودیت تھا، تو اس کا درست آنسر ہے یہودیت۔ MCQs نمبر 58 ہے، میثاق مدینہ کن لوگوں کے درمیان طے پایا تھا؟ تو یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان طے پایا تھا۔ MCQs نمبر 59 ہے، اسلام کی آمد سے قبل مدینہ کے قبائل کیسے تھے؟ تو اسلام کی آمد سے قبل مدینہ کے قبائل جھگڑالو تھے۔ MCQs نمبر 60 ہے کہ میثاق مدینہ کا سب سے زیادہ فائدہ کن کو ہوا؟ تو میثاق مدینہ کا فائدہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہوا۔ MCQs نمبر 61 ہے، میثاق مدینہ کب ہوا؟ تو میثاق مدینہ ہجرت کے بعد ہوا تھا۔ MCQs نمبر 62 ہے کہ میثاق مدینہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرا کون سا اہم گروہ شامل تھا؟ تو اس میں یہودی گروہ شامل تھا، دوسرا مسلمانوں کے علاوہ اہم گروہ۔ اس میں درست جواب ہے یہودی۔ MCQs نمبر 62 ہے کہ غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ تو یہ رمضان المبارک 17 رمضان میں اور 2 ہجری کو پیش آیا تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً کتنے کلومیٹر دور ہے؟ تو یہ 130 کلومیٹر دور ہے بدر کا مقام مدینہ منورہ سے۔ اس کا درست جواب ہے 130 کلومیٹر۔ MCQs نمبر 65 ہے، ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ تو ابو جہل کو قتل کرنے والے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ MCQs نمبر 66 ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ تو ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے شامل تھے، اس میں 70 اونٹ تھے اور 6 زریں شامل تھی۔ تو 8 تلواریں درست جواب ہے اس کا۔ MCQs نمبر 67 ہے، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تو غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی قیادت ابو جہل کر رہے تھے۔ MCQs نمبر 68 ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی۔ MCQs نمبر 69 ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ تو اس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور اتنے ہی کافر قیدی بنے تھے، تو اس کا درست جواب ہے 70۔ MCQs نمبر 70 ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ MCQs نمبر 71 ہے، غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی قیادت کس نے کی؟ تو غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان نے کی تھی۔ MCQs نمبر 72 ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد تقریباً کتنی تھی؟ تو غزوہ بدر میں کفار کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ جو اس کے بعد MCQs نمبر 73 ہے کہ غزوہ احد کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو یہ 3 سن ہجری میں پیش آیا تھا اور یہ 7 شوال بروز ہفتہ کو پیش آیا تھا۔ MCQs نمبر 74 میں بھی یہی پوچھا گیا غزوہ احد کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ تو یہ شوال کی 7 تاریخ اور دن ہفتے کا تھا، تو یہ شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ MCQs نمبر 75 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر کتنے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا؟ تو پہاڑی درے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ MCQs نمبر 76 ہے، کفار مکہ نے کس کی قیادت میں گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا؟ تو کفار مکہ نے خالد بن ولید کی قیادت میں گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا تھا۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ MCQs نمبر 77 ہے، یہودی سردار ابن اخطب کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ یہ بنو نصیر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ MCQs نمبر 78 ہے، یہودی سردار کعب بن اسد کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ تو یہودی سردار کعب بن اسد بنو قریظہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ MCQs نمبر 79 ہے، غزوہ خندق میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ تو غزوہ خندق میں کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ MCQs نمبر 80 ہے کہ حضرت سلمان کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو حضرت سلمان فارسی ایران ملک سے تعلق رکھتے تھے۔
MCQs نمبر 81 ہے مسلمانوں نے کس کے مشورے پر خندق کھودی تھی؟ تو مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی تھی۔ MCQs نمبر 82 ہے غزوہ خندق میں مدینہ منورہ کی کس سمت خندق کھودی گئی تھی؟ تو غزوہ خندق جو ہے وہ مدینہ منورہ کے شمال کی طرف کھودی گئی تھی۔ MCQs نمبر 83 ہے کہ خندق پار کرنے والے کافروں کو کس نے قتل کیا؟ تو خندق پار کرنے والے کافروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ MCQs نمبر 84 ہے غزوہ خندق کے دوران اسلام کو قبول کرنے والے نعیم بن مسعود کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ بنو غطفان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو غطفان اس میں درست جواب آتا ہے۔ MCQs نمبر 85 ہے ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبائل مدینہ کے درمیان امن معاہدے کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام میثاق مدینہ تھا۔ درست جواب ہے میثاق مدینہ۔ MCQs نمبر 86 ہے صلح حدیبیہ کن لوگوں کے ساتھ کی گئی؟ تو یہ یہود مدینہ کے ساتھ کی گئی تھی۔ صلح حدیبیہ یہود مدینہ کے ساتھ کی گئی تھی۔ MCQs نمبر 87 ہے غفو سے کیا مراد ہے؟ تو غفو سے مراد ہے معاف کر دینا، غفو درگزر یعنی کہ معاف کر دینا۔ MCQs نمبر 88 ہے فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو معاف کر دیا تھا۔ MCQs نمبر 89 ہے رواداری کا مطلب کیا ہے؟ رواداری کا مطلب ہے لحاظ کرنا، مان لینا، تو اس کا مطلب ہے لحاظ کرنا۔ MCQs نمبر 90 ہے دین میں کوئی جبر نہیں، تو یہ آپ کے پاس ایک قرآنی آیت ہے۔ اس دفعہ کافی ٹیسٹ کے اندر پوچھا گیا ہے کہ یہ اس طرح کافی MCQs آ چکے ہیں، یہ قرآنی آیت ہے، احادیث ہے، اس طرح کی کافی MCQs آپ سے پوچھے جا چکے ہیں۔ تو دین میں کوئی جبر نہیں، یہ ہمارے پاس قرآنی آیت ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 91 ہے تم اہل زمین پر مہربانی کرو آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا، تو یہ آپ کے پاس حدیث مبارکہ ہے۔ تم اہل زمین پر مہربانی کرو آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ MCQs نمبر 92 ہے پیاسے شخص نے جنگل میں کس پیاسے جانور کو پانی پلایا؟ تو پیاسے شخص نے جنگل میں کتے کو پانی پلایا تھا۔ MCQs نمبر 93 ہے کفایت کے کیا معنی ہے؟ تو MCQs نمبر 93 کفایت کے معنی ہے کافی ہونا۔ MCQs نمبر 94 ہے شعار کے کیا معنی ہے؟ تو شعار کے معنی ہے طور طریقہ۔ MCQs نمبر 95 ہے کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو کس سورہ کی آیت ہے؟ تو کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ MCQs نمبر 96 ہے وہ اچھے کام ہیں جن میں میانہ روی ہو، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک عربی مقولہ ہے، قرآنی آیت ہے، کسی عالم کا قول ہے یا کسی دانشور کا کہنا ہے، تو یہ ایک عربی مقولہ ہے۔ MCQs نمبر 97 ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں کس سورہ کی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مزید ایسی ویڈیو بنا کر آپ کے پاس پیش کروں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔